الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے محترم بھائیوں، سیرت النبی کا سلسلہ جاری تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے گفتگو کروں گا. میرے پاس یہ کتاب ہے الرحیق المختوم. یہ سیرت کی کتابوں میں سے ایک بہترین کتاب ہے، اور فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی لکھی ہوئی یہ کتاب یہ ہمارے گھر کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کیا ہے. کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی صعوبتیں اور کتنی مصیبتیں اور مشکلات جھیلے. 10 نبوی تک میں بتا چکا ہوں، 10 نبوی سے آگے کا بیان آج کروں گا انشاءاللہ. کہ 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طیف کا سفر کیا تھا، اور پھر واپسی پر مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے جو بھی ملتے ان کو کہتے کہ اے لوگو، اکیلے اس اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے. تم جن کو اللہ کے علاوہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ حبل، یہ تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور اکیلا وہی اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اسی اکیلے کی بندگی کرو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم فلاح پا جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 نبوی کے اندر سودا بنت زمع سے شادی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ قدیم الاسلام تھیں اور یہ بیوہ ہو گئی تھیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پہلی شادی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے. اس کے بعد 10 نبوی کے اندر اسلام کی کرنیں بحر کی طرف پھوٹنا شروع ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 نبوی کے حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبائل اور افراد کو دعوت دیتے رہے کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں اسلام قبول کر لو، فلاح پا جاؤ گے. اور اس کے بعد مدینہ سے ایک شخص آتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ آ کر کے مکہ کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں. تو کافر و مشرک ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ان کو چھڑوایا ان سے، اور ان کو کہا کہ تم کس بندے کو مار رہے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو کہ تم شام کی طرف سفر کرتے ہو تو یہ غفار قبیلے کا بندہ ہے، اور اس کو تم مار رہے ہو. تو اس طریقے سے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے چھڑوایا. اس کے بعد طفیل بن عمرو دوسی، یہ یمن سے تشریف لاتے ہیں. یہ ایک شاعر تھے، اور یہ جب مکہ کے اندر تشریف لائے تو لوگوں نے پہلے ہی ان کو جا کر کے کہا کہ محمد کی بات نہیں سننا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جادوگر ہے، وہ ایسا جادو کرتا ہے کہ گھر کے اندر پھوٹ ڈلوا دیتا ہے، اس کی بات نہ سننا. انہوں نے کیا کیا، کان کے اندر روئی ڈال لی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میرے کان میں نہ پڑے. لیکن یہ بیت اللہ جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے سنوانا چاہا ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک منہ سے قرآن عظیم کی تلاوت انہوں نے سن لی، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے، اور کانوں سے روئی نکالی اور کہا کہ میں شاعر ہوں، سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، یہ
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم کی تلاوت کی ان کے سامنے، تو یہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر یہ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر یہ تشریف لاتے ہیں، مدینہ منورہ ہجرت کر کے آتے ہیں، تو ان کے ساتھ 70 خاندان یمن کے اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پھر اسلام کی خدمت کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جنگ یمامہ کے اندر مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک جماعت ازدی، یہ یمن کا باشندے اور قبیلہ عدد شنوں سے ان کا تعلق تھا، یہ جھاڑ پھونک کرنے کے ماہر تھے۔ اور یہ جب مکے آئے تو لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں، تو اس نے کہا کہ کیوں نہ میں جھاڑ پھونک کا ماہر ہوں، میں جا کر کے ہو سکتا ہے میں ان کا علاج کروں تو یہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں جھاڑ پھونک کرنے کا ماہر ہوں، اگر آپ کو مسئلہ ہے تو میں یہ آپ کو جھاڑ پھونک کا علاج کرتا ہوں آپ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطبہ سنایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ ان کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے الفاظ ہیں کہ یہ اتھاہ سمندر کے اتھاہ گہرائیوں کو پہنچے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر مجھے سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ خطبہ سنایا، پھر وہ کہتے ہیں پھر مجھے سنائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ سنایا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے 11 نبوی کے حج کے موقع پر مدینہ منورہ سے 6 سعادت مند آدمی آتے ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، حارث بن عبداللہ، یہ مسلمان ہوتے ہیں اور پھر یہ دین اسلام کی دعوت مدینہ کی طرف پھیل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد 11 نبوی کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے اور رخصتی ان کی ہجرت کے پہلے سال مدینہ منورہ کے اندر ہوتی ہے۔ اور اس سال 11 نبوی کے اندر ایک معجزہ رونما ہوتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا ہرا پہاڑ کے اس طرف تھا اور ایک ٹکڑا ہرا پہاڑ کے دوسری طرف تھا، اور تمام مشرکین نے بھی دیکھا یہ معجزہ، لیکن پھر بھی وہ ایمان لانے سے محروم رہے۔ اس کے بعد پھر اسراء و معراج کا واقعہ آتا ہے۔ یہ اس اسراء و معراج کے واقعے کی جو صحیح تاریخ ہے اس کے اندر مختلف قول ہیں، اور ہجرت کے کسی نے کہا کہ ہجرت کے 1 سال اور 2 ماہ قبل، اور کسی نے کہا کہ ہجرت کے 1 سال اور 6 ماہ قبل۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ اور یہ معراج کا واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلی گفتگو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پر چلنے والا بنا دے، اور ہمیں اکیلے اسی اللہ کی بندگی کرنے والا بنا دے، جس طریقے سے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی کہ لوگوں اکیلے اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔